صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک انگوٹھی والی تسبیح کو اپنے ہاتھ میں بھرانا 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا. نیت کرو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کی کیا تمنا ہے؟ آپ کو بڑا مکان چاہیے, اپنا پرسنل بزنس چاہیے, بار بار حج عمرے میں جانا ہے, بچوں کے رشتوں کے مسئلے, گھر میں کوئی اثرات تکلیف بلا مصیبت ہے, جادو وغیرہ ہے, یہ 1500 مرتبہ پڑھ کے آپ اللہ کو کہنا شروع کرو. دو باتیں آج یہاں سے لے کر کے جاؤ. یہ 1500 مرتبہ درود شریف, ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح بھرانا. پڑھنے والے 10-10 ہزار پڑھ رہے ہیں یار, بچوں کے ساتھ 15-15 ہزار پڑھ رہے ہیں. کیا ہم 1500 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرانا اور رات تک 1500 مرتبہ پڑھنا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نیت کرو انشاءاللہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سالانہ جلسے مجھے ایک میسج آیا موبائل پر, مولانا ایک ارجنٹ کام ہے اور بہت مختصر کچھ میں آپ سے مجھے بات کرنی ہے. اب لوگوں کے فون آتے رہتے مسئلے مسائل کے لیے, تو میں نے ایک دم, میں سویا ہوا تھا, تھکا ہوا تھا, کبھی یہاں کبھی وہاں, تو میں نے لیٹے لیٹے دیکھا. میں نے کہا میں میسج کروں وہ فون کرے, پتہ نہیں کون ہے, کیا مسئلہ پوچھنا ہوگا. میں نے اٹھا کے کال کر دیا. شیگاؤں والوں, میری زندگی کا سب سے زیادہ ایموشنل کال. ایسی میری فون پہ آج تک بات چیت نہیں ہوئی, کوئی 2-2.5 منٹ. ایسا فون کبھی آیا نہیں, اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی فون کبھی آ سکتا ہے. وہ سن لو اور نیت کرو انشاءاللہ لائف چینج کریں گے انشاءاللہ. میں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا تو کوئی مستورات کا آواز ہے. میں کہا جی آپ کون, کہاں سے, کیسے مجھے فون کیا؟ کہا مولانا میں ویسٹ بنگال کی رہنے والی ہوں, 18 سال میری عمر ہے, میں 12ویں کلاس میں پڑھتی ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, اور ہمارے یہاں کوئی دینی ماحول نہیں ہے, اور مجھے قرآن سیکھنے کا شوق پیدا ہوا. تو میں پچھلے 1.5 سال سے آپ کی امی سے کوشش کر رہی ہوں کانٹیکٹ, 1.25 سال سے. وہ آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں قاری کلاس, تو میرا ان سے داخلہ نہیں ہو رہا ہے. اب میں یوٹیوب سے 2 سال سے آپ کے بیان بھی سن رہی تھی, تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ انہی کے بیٹے ہیں جن کے پاس آپ کا داخلہ نہیں ہو رہا ہے نا. تو مولانا بڑی امید کے ساتھ آپ کو فون کیا, بڑی مہربانی ہوگی. ہمارے یہاں دینی ماحول زیادہ نہیں ہے, اللہ کرے میری نماز صحیح ہو جائے. آپ اپنی امی سے درخواست کریں کہ مجھے بھی وہ قرآن سکھا تھا. یہ اس نے 25 سیکنڈ میں اپنی بات رکھ دی پوری. میں نے اس کو کہا کہ میرے امی تو اس کو پڑھاتے ہیں جو پڑھ کے 400-500 کو پڑھا سکے, تو میں کیا کروں بتاؤ. آپ کی طلب بھی صحیح ہے, آپ کی بات بھی صحیح ہے, ان کے پاس پڑھنے والے بہت ہیں. میں رات دن دیکھتا ہوں کہ وہ پڑھا رہے ہیں. کبھی کبھار تو ایک دن میں 700 لوگ سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں, اور آن لائن کتنے لوگ پڑھتے ہیں دنیا بھر سے. تو وہ مجھے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے, تو میں کیا بولوں گا؟ تو وہ ایسے آپ کو نہیں پڑھائیں گے. اگر آپ کے اندر ایسی کوئی بات ہو تو بتا دو, تو میں انشاءاللہ امی کو بتاؤں گا, تو امی آپ کو پڑھا دیں گے. تو مجھے کہا مولانا میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, 18 سال میں میری عمر ہے, 12ویں کلاس میں پڑھتی ہوں, میرے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے مولانا, میرے لیے دعا کرو. میرے دل میں ایک جھٹکا لگا کہ یار وہ کہتی ہے کہ ویسٹ بنگال میں رہتی ہوں, یہاں نمازوں کا مسئلہ ہے, ماحول نہیں ہے, اور اسکول کا ماحول ویسے ہی اچھا نہیں ہے, اور یہ قرآن سیکھنے کا کہہ رہی ہے, اور ثاقب اس کی تو کوئی رہبری بھی نہیں کر رہا ہے. کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا اللہ کو؟ میں نے کہا ایک منٹ میری بات سنو, فون تو رکھ رہا ہوں, امی کو میں بات کر دیتا ہوں, آپ کا نمبر دے دیتا ہوں, آپ جانے میرے امی جانے, اگر کوئی بات ہو تو کر دو, آپ کے اخلاص میں کمی نہیں آئے گی. یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا آپ کو ایسے ماحول میں؟ کوئی تو بات ہوگی نا, آپ کو شوق پیدا ہوا, تو امی کے سامنے بات رکھوں گا نا تو امی آپ کو پڑھا دیں گے, ورنہ وہ بہت بیزی ہے. تو اس نے کہا مولانا پھر سن لو نا. میں نے کہا سنا دے. میں نے نا الحمدللہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کی ہے, سچا پیار کیا ہے, سچا عشق کیا ہے. میں سویا تھا نا, بیٹھ گیا اٹھ کے. سچی محبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس کی تنہائی پاک ہو جائے, اس کا موبائل صاف ہو جائے, اس کا دل صاف ہو جائے, اور رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے لینے والی ہو جائے. کھانے میں نمک نہیں تو کھانے میں مزہ نہیں, اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے کا مزہ نہیں. سچا عشق, سچا پیار, سچی محبت,
میں نے اس کو پوچھا، میں بیٹھ گیا اٹھ کے، میں نے کہا یہ تو بہت بڑے جملے بول گئی. میں نے کہا کہ آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سچی محبت کی، ذرا میں جاننا چاہتا ہوں. رونے جیسی ہو گئی اور مجھے کہا مولانا میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں. بہت آسان ہے میرا کہہ لینا، آپ کا سن لینا. میں ہل گیا ایک دم، میرا آنکھ میں آنسو آ گئے کہ یار ہم اتنا علم حاصل کیا اور کچھ نہیں کر رہے. اللہ نے اس کو ہی کھڑے کر کے پوچھ لیا کہ 12ویں کلاس پڑھنے والی 10,000 پڑھتی تھی، تجھے عالم بنایا تھا، تو بتا تو کتنا پڑھتا تھا. اور کیا محبت کی مولانا، جتنی سنتیں مجھے معلوم ہے ایک سنت پر بھی عمل نہیں چھوڑ. مجھے کہا مولانا آج پیر کا دن ہے نا. میں نے کہا جی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کے روزے رکھتے تھے نا. میں کہا جی. مولانا میرا بھی روزہ ہے آج، میں بھی پیر جمعرات کے روزے رکھتا ہوں. ہمارے نبی بخشے بخشائے وہ رکھے تو ہم کیوں نہ رکھیں. مولانا ہمارے نبی دوپہر میں قیلولہ کرتے تھے نا، میں قیلولہ بھی کرتی ہوں. ہمارے نبی رات وضو کے ساتھ سوتے تھے نا، میں رات وضو کے ساتھ سوتی ہوں. میں نے اس کو دوسرا جملہ پوچھا کہ آپ نے اللہ سے کیا محبت کی. اس نے 2 جملے وزن سے کہے. میں نے اللہ اس کے رسول سے سچا عشق کیا. اللہ سے آپ نے کیا محبت کی؟ اس نے کہا کہ اتنا کافی نہیں ہے. بتا رہے ہو تو بتا ہی دو نا. اس کو کیا پتا، میں رو رہا تھا اندر سے، یہ کیا بول رہی ہے. اس نے کہا مولانا میں روز 4 بجے کا الارم رکھتی ہوں، 4 بجے کا. ایک بھی دن 4 بجے نہیں اٹھے. 3 بجتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے آواز آتی ہے کہ اٹھ، یہ اللہ کے عاشقوں کے اٹھنے کا وقت. تو میں ایک دم چوک کے اٹھ جاتی ہوں کہ میں نے جس سے محبت کی ہے نا، میرا رب پہلے آسمان پہ آ چکا ہے. میں وضو کرتی ہوں مولانا اور میں 12 رکعت تہجد کی پڑھتی ہوں اور اشراق تک 3,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں. اشراق کے بعد میں گھر کا کام کرتی ہوں. اللہ بھی خوش، میری ماں بھی خوش. اسکول جاتی ہوں نا تو میں نے کوشش کی اللہ کے ہونے کی، تو اللہ میرے ہو گئے. تو مولانا میرے 90 اپ اسکول میں آتے ہیں تو سارے اسکول والے بھی میرے سے خوش. میں شام کو آتی ہوں تو میرے درود شریف باقی ہوتے ہیں، مجھے 10,000 پڑھنے. امی سے کہتی ہوں امی گھر کا کوئی کام ہے؟ میری ماں کہتی نا بیٹا سب کام ہو گیا ہے، امی مجھے اجازت ہے میں فلاں کمرے میں چلی جاؤں. میں نے کہا ہاں. مولانا میں اس کمرے میں جاتی ہوں، دروازہ بند کرتی ہوں، مصلی بچھاتی ہوں، عصر کی نماز پڑھتی ہوں، نیچے دیکھ کے درود پاک پڑھتی ہوں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مدینہ منورہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستانے لگتی ہے تو روتے روتے میری مغرب ہو جاتی ہے. رات میں گھر کے سارے کام کاج کر کے جب سب لوگ میٹھی نیند سوتے اس وقت پھر میں مصلی پہ آتی ہوں. 11:30 بجے تک میں درود پاک پڑھتا ہوں. الحمدللہ 11:25 کو 11:20 11:30 کے قریب میرے 10,000 درود پاک مکمل ہو جاتے ہیں اور ایک عجیب سا سکون ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ پیار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب انشاءاللہ آپ کا داخلہ ہو جائے گا. اس کا کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ بولے فائدہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لے رہی ہوں. زبان سے جملہ نکلتا ہے اللہ وہ چیز حاضر کر دیتا ہے. پوری اسکول میں کسی کی کوئی چیز گم ہو جاوے اور تلاش کرنے پر نہ ملے اور میں اتنا کہوں کہ اللہ اس کی چیز ملا دیجئے نا تو 2 منٹ میں اس کی چیز مل جاتی ہے. 2 منٹ میں اس کی چیز مل جاتی ہے. میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں تو آپ کے بیان سن رہی ہوں یوٹیوب سے. میں نے کہا بولنا ہی سب تھوڑی ہے، پنڈت لوگ بھی بہت اچھا بیان کرتے ہیں. سب سارا مجمع روتا ہے ان کے بیان سن. کتنے پنڈت لوگ ہیں ہمارے نبی کی شان میں ایسی نظمیں پڑھتے ہیں کہ مجمع اشکبار ہو جاتا ہے اور ان کے پاس ہی ایمان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو کسی سے بھی کام لے لے، اللہ کام لینے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. ابھی ایک مدرسے میں گیا تو لڑکیوں کے 700 کے قریب لڑکیاں. یہ زمین کس نے دی؟ مولانا ایک غیر مسلم نے دی. اس وقت میں ہل گیا کہ اللہ تعالیٰ کب کسی سے کام لے لے کچھ پتا نہیں.
تو مولانا لاک ڈاؤن تھا نا، میں نے کہا ہاں کچھ اسلامی کتابیں میرے ہاتھ لگی تھی مولانا، اس میں پڑھ کے مجھے بات سمجھ میں آئی، میں اللہ سے کہنے لگی پیارے اللہ میں آپ سے اور آپ کے نبی سے سچی محبت کرنا چاہتی ہوں، مجھے قبول کر لیجئے، پیارے اللہ میں آپ سے آپ کے نبی سے سچی محبت کرنا چاہتی ہوں، اللہ جی قبول کر لیجئے، پیارے اللہ آپ سے اور آپ کے نبی سے سچی محبت کرنا چاہتی ہوں، قبول کر لیجئے۔ مولانا شاید اس نے قبول کر لیا مجھے، آپ بھی یہ درخواست سچے دل سے رکھیے، ہو سکتا ہے رحمت کی رسی آئے اور وہ آپ کو بھی قبول کر لے۔ میرے عزیزو، پورے مجمع والوں، ہم سب لوگ، سب سے پہلے میں بولتا ہوں نا تو میرے کان پہلے سن، آپ کے تو بعد میں سنتے ہیں۔ اللہ نے پوچھ لیا، وہ چلا چلا کے بیان کرتا تھا، اس پہ تو نے خود کیا عمل کیا؟ تو میں خود بھی شرمندہ ہوں، مجھے جواب دینا ہے خدا کے دربار میں اس کا کہ آپ لوگ اتنے سب لوگ آئے، ایک تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اور پوچھ لیا کہ ساقی بھی ان لوگوں نے تیرے سامنے اپنے دل کی زمین بچھائی تھی، میری محبت کا بیچ ڈالنے میں تو نے کیا کردار ادا کیا؟ سوالات ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ذمہ داری کا کام، ایسا تھوڑی آئے جلسہ ہو گیا چلے گئے، دو اچھی بات کر دی، کیسا ہوا جلسہ؟ اچھا ہوا، دین کی بات تو اچھی ہوتی ہے نا۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں تو مجھے شیگاؤں سے فون آوے، مولانا ہم نے فجر کی نماز شروع کر دی، مستورات کے فون آئے، مستورات اپنے گھر والوں کو بتائیں، ان کے گھر والوں کے فون آئے، مولانا الحمدللہ ہم پردے میں آ گئے، ہم تہجد پڑھنے لگے، ہمارے یہاں ایک 19 سال کی لڑکی ہے، 19 سال کی، ابھی کچھ دنوں میں اس کو کئی مرتبہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ میری ماں نے اس کو پوچھا کہ بیٹی ایسا تو کیا کرتی ہے، تیری 19 سال کی عمر ہے؟ اس نے کہا کہ آپا جب دنیا رات کو سب میٹھی نیند سوئی ہوتی ہے نا، اس وقت میں مصلی پہ اپنے رب کی عبادت کرتی ہوں، تہجد کی نماز پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا شروع کرتی ہوں، تو رات سونے تک درود پاک کو میں نے اپنا وظیفہ بنایا ہے۔ بس اس کے بعد سے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے لگی۔ 1 منٹ کی آخری بات اور سن لیجئے تاکہ مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو، ہماری ایک بہت قریبی رشتہ دار ہے، بہت قریبی ہمارے ایک دم محرم رشتہ دار، ان کا مجھے فون آیا، مولانا کیسے ہو؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، وہ ایک تکلیف ہے، تکلیف بتائی، نارمل تھی، آپ کوئی وظیفہ بتا دو۔ میں نے کہا کہ آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، 500 مرتبہ 500 ٹائمز آپ درود پاک پڑھ لو، 2 منٹ کی دعا کر لو، انشاءاللہ میرا رب آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا انشاءاللہ۔ درود شریف ہے نا، یہ بڑی اہم عبادت ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، آخرت کی تیاری کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں درود ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر، دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ ہم درود پڑھتے ہیں، ایک طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ عجیب اور غریب عمل ہے، کوئی بھی اللہ والے کی لائف اٹھاؤ، درود شریف کا اہتمام تھا، سنتوں کا اہتمام تھا، یہ 2 چیزوں کی برکت سے اللہ نے ان کو ولایت کا نور دیا۔ تو میں نے اس کو کہا 500 مرتبہ درود شریف پڑھ اور 2 منٹ کی دعا کر، رونے جیسی ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی میں نے ایسا کیا کہا آپ کو، تھوڑا سا کم پڑھ لیجئے۔ اس نے کہا مولانا ایسی بات نہیں ہے، اس پر نہیں رو رہی ہوں، ایک میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راز تھا، وہ بڑی مدت کے بعد آج آپ فاش کروانے والے ہو، اور میں نے دل میں تھام لیا تھا کہ اس راز کو میں قبر میں لے جاؤں گی، گناہ بہت کیے، ایسے میں جانوں میرا اللہ جانے، تیسرا کوئی نہیں جانتا، سوچا ایسی کچھ نیکی بھی کر جاؤں، میں جانوں میرا اللہ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے۔ میں نے کہا کیا راز ہے؟ بولے وہ بتاؤں گی نہیں تو آگے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، دھیان سے سننا ہے۔ مولانا سن لیجئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پچھلی ایک مدت سے میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، 15,000 مرتبہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ سیدھی سادھی مستورات، جن کے بچے بھی ہے، گھر کا کام کاج بھی ہے، اس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے۔ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو آلریڈی اس کے برے دن شروع ہی ہے، لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا والے کہتے پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں
اللہ کے لیے وقت نکالو، آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ کیسا برا وقت؟ کون سا برا وقت؟ مولانا وہ 15,000 پڑھتی ہوں تو میں نے آپ کو اس لیے یہ راز فاش کیا کہ اب آپ نے جو مجھے بتایا نا 500 مرتبہ درود شریف پڑھ، تو یہ 15,000 میں آ گئے یا مجھے 500 الگ سے پڑھنے ہوں گے؟ پھر میں خاموش میں نے کہا وہ تو 15,000 میں آ گئے، لیکن آپ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ سوال مجھے سنانا ہے پورے مجمع کو اور اپنے آپ کو بھی۔ آپ کو یہ درود شریف پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بس یہ جاننا ہے مجھے۔ اس نے کہا مولانا میرے شوہر کی وجہ سے۔ تیرے شوہر؟ وہ تو فیکٹریوں کے مالک ہیں، سیدھے سادے لگتے ہیں۔ ارے مولانا وہ باہر سیدھے سادے ہیں، گھر میں بڑے اللہ والے ہیں، گھر میں بڑے اللہ والے ہیں۔ میں کہا ہماری فیملی ہم کو اس کا الٹا بولتی ہے۔ ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں وہ گھر میں؟ مولانا وہ تہجد، اشراق، چاش، اوابین، میرے سے محبت، پیار، مصلی بچھا رہتا ہے۔ مولانا میں 15,000 تک پہنچی ہوں نا، میرے شوہر 15,000 سے بہت زیادہ پڑھتے ہیں، میں دیکھتی ہوں۔ کبھی نیند میں سے بیدار ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اٹھ 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 اٹھ، میں اٹھتی ہوں، کیا ہوا؟ آج خواب میں پیارے نبی کی ایسے زیارت ہوئی۔ کبھی نیند میں سے بیدار ہو کے کہتے ہیں اٹھ اٹھ اٹھ، آج خواب میں ایسے زیارت ہوئی۔ کبھی نیند میں سے بیدار ہو کے کہتے ہیں اٹھ، آج پیارے نبی کی ایسے زیارت ہوئی۔ مولانا میرا دل دکھتا ہے کہ میں درود شریف کم پڑھتی ہوں، اس لیے مجھے زیارت نہیں ہوتی ہے نا۔ تو مولانا میں نے بھی 15,000 شروع کر دیے تاکہ ان کی طرح مجھے بھی بار بار زیارت ہونے لگے۔ فون تو میں نے رکھ دیا، میرا دل رونے لگا اندر سے کہ ثاقب ہم گھر میں موبائل چلاتے اس لیے ہماری بیوی بچے موبائل چلاتے ہیں، اگر ہم بھی اس کی طرح نیک ہوتے، قرآن پڑھنے والے، درود پاک پڑھنے والے ہوتے، ہماری بیوی بھی 15,000 درود شریف پڑھنے والے ہوتے، گھر کا وڈیل اللہ والا ہو جاتا ہے، پورا گھر نیک ہو جاتا ہے۔ ہماری دکان پہ بیٹھنے والا 5,000 اللہ اللہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ 5,000 اللہ اللہ۔ کہا مولانا آپ کے دادا جو سیٹ ہے نا وہ بھی 5,000 اللہ اللہ پڑھتے ہیں، ان کو دیکھ کے میں بھی 3 سال سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا سیٹ اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ دکان پہ بیٹھنے والا اللہ اللہ کر رہا ہے، ہم موبائل میں ہوتے، سب لوگ موبائل میں ہوتے۔ نیت کرو انشاءاللہ آج سے اپنی لائف کو چینج کریں گے انشاءاللہ۔ روزانہ 1500 مرتبہ، شہگاؤں والوں دوسری مرتبہ ہوں تو خوشخبری سنانا، روزانہ 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک انگوٹھی والی تسبیح کو اپنے ہاتھ میں بھرانا، 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا۔ نیت کرو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کی کیا تمنا ہے؟ آپ کو بڑا مکان چاہیے، اپنا پرسنل بزنس چاہیے، بار بار حج عمرے میں جانا ہے، بچوں کے رشتوں کے مسئلے، گھر میں کوئی اثرات، تکلیف، بلا، مصیبت ہے، جادو وغیرہ ہے، یہ 1500 مرتبہ پڑھ کے آپ اللہ کو کہنا شروع کرو۔ 2 باتیں آج یہاں سے لے کر کے جاؤ، یہ 1500 مرتبہ درود شریف، ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح بھرانا۔ پڑھنے والے 10-10 ہزار پڑھ رہے ہیں یار، بچوں کے ساتھ 15-15 ہزار پڑھ رہے ہیں، کیا ہم 1500 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح سے انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرانا اور رات تک 1500 مرتبہ پڑھنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نیت کرو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز، فجر کی نماز کا بھی اہتمام، 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ کعبۃ اللہ کا طواف کبھی بھی نہیں رکتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف، بیت اللہ شریف کا طواف کبھی بھی نہیں رکتا ہے، لیکن فرض نماز کھڑی ہوتی ہے نا تو بیت اللہ شریف کا طواف بھی رک جاتا ہے۔ اے انسان، نماز کی تو وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو بھی روک دیتی ہے، تو تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور یہ تیری راتوں کی میٹھی نیند اور یہ تیرے دنیا کے چند ٹکوں کے سیٹ اور یہ دنیا کے تیرے چند ٹکوں کے گھراک، ان کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، نیت 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ پورا مجمع نیت کرے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جمعہ دل پہ لے لیا، اللہ جمعہ پڑھا رہا ہے۔ جنہوں نے رات 3:30 بجے کی تہجد دل پہ لے لی، اللہ ان کو تہجد بھی پڑھا رہا ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کی طرف آ جائیں۔
پینسل کا لکھا ربڑ سے مٹ جاتا ہے، قلم کا لکھا وائٹنر سے مٹ جاتا ہے، کپڑے میلے ہو سرف سے صاف ہو جاتے ہیں، موبائل میں میسیج جمع ہو جائیں ڈیلیٹ کا بٹن آن کر کے دبانے سے سارے میسیج ختم ہو جاتے ہیں۔ اے انسان تو سچے دل سے کہہ دے اللہ میری سارے گناہوں سے توبہ، اللہ بھی تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک رب ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا، پہلے کہاں گئے تھے اب کیوں آئے، اتنے گناہ کر کے کیوں آئے؟ سگے ماں باپ بھی تانا دے دیتے ہیں، ایک میرا رب تو ہے جو تانا نہیں دیتا، وہ کہتا ہے جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا۔ کرکٹر سعید انور آیا اس کو قبول کر لیا، اور ڈانس کے فیلڈ سے جنید جمشید آیا اس کو قبول کر لیا، پوری دنیا میں عزت دی، نظمیں پڑھوائی، قبر کھودنے والا کہنے لگا میں کس کی قبر کھود رہا ہوں؟ پوچھا کیوں؟ کہا کہ جنید جمشید کی قبر آپ کھود رہے ہیں۔ کہا کہ بہت سی قبریں کھودی ہے، جنید بھائی کی قبر کھود رہا تھا نا تو اندر سے خوشبو آ رہی تھی، اندر سے خوشبو آ رہی تھی، تو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بیانات تو ہوتے رہیں گے، سال تو ہر سال بدلے گا، اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا؟ اللہ اس جلسے کو میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے مجلس توبہ بنائے، اور یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے ماں باپ نیت کریں انشاءاللہ ان کو عالم بنائیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب